اس وقت ہمارے حکمران جو ہیں، خاص طور پہ ہمارے حکمران تلوار کی نوک پر ہیں، اور ان کا سب سے برا حال انہی کا ہے، کیونکہ ان کے بند کمروں میں جو فیصلے تھے، خفیہ فیصلے، غلط فیصلے، وہ اس وقت انہوں نے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر طرف معاملات کو اوکے کیا ہوا تھا، صرف اس مسئلے پہ کہ عمران خان اور یہ جعلی نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ پہلے ذرا داخلی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا اس ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی وجہ سے داخلی طور پہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب بدستور جیل میں بند ہیں، قید تنہائی کا شکار ہیں، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکالت نامے پہ دستخط ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے، اور جیل کے دروازے اس حد تک بند کیے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے وکلا منتظر ہیں کہ ان کے وکالت ناموں پہ دستخط ہو جائیں اور وہ آگے اپنی پیٹیشنز فائل کر سکیں، اور اس کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دیا تھا، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب کا وکالت نامہ ابھی تک منتظر ہے اس بات کا، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے مقدمات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اعلیٰ عدالتوں میں دائر نہ ہو سکیں۔ بظاہر 31 مارچ کو دوبارہ سے ہیرنگ آ چکی ہے القادر ٹرسٹ کی، توشخانہ کی، اور اس میں عمران خان صاحب کے مقدمات کا جائزہ لیا جائے گا اور ان کی سزاؤں کی معطلی پہ بات کی جائے گی، لیکن بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کو کوئی فوری ریلیف یہ دینے کے موڈ میں ہے، کیونکہ پنجاب حکومت اور مسلم لیگ نواز کی، آل شریف اور جناب بادشاہ سلامت سب کے سب اس سلسلے میں ملے ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ دیر تک جیل میں رکھا جائے، اپوزیشن کو دبا کر رکھا جائے، اور شہباز شریف صاحب کے کابینہ کے ایک اہم رکن جو ہیں وہ بتا بھی چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو رہیں گے 2041 تک جیل میں رہیں گے، تو یہ ان کا پلان ہے، ان کی خواہش ہے، لیکن وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں شہباز شریف اینڈ کمپنی، اور خاص طور پہ ملکہ ایرانیہ، ان کے لیے بڑے مسائل ہیں جی، اور ان کے بارے میں ایک لفظ بھی آپ نہیں بول سکتے، اور ان کے خلاف اگر کوئی ٹویٹ ہو جائے یا ان کے بارے میں ایسا ٹویٹ ہو جائے جو ان کو پسند نہ ہو اور جس کو وہ برا محسوس کریں تو فوراً بندہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں صورتحال یہ ہے، اور ایک ٹویٹ نسیم شاہ صاحب کرکٹر ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے نتیجے میں پہلے ان کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا، پھر اس کے بعد ان کو کچھ ان کی شان میں، بلکہ ان کی شان میں ان کے دربار میں حاضر بھی ہونا پڑا، لیکن اس کے باوجود ان کے کیریئر سے کھیلا جا رہا ہے، اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہاں البتہ ایک ضرور ہے کہ آپ عمران خان کو جو مرضی کہیں، برا بھلا کہیں، اپوزیشن کو برا بھلا کہیں، بشرا بی بی کے بارے میں اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں جتنا بھی گند آپ اچھال سکتے ہیں اچھالیں، تو آپ کو کوئی نہیں کچھ کہے گا، بلکہ آپ کو تحفظ دیا جائے گا، آپ کو نوکری ملے گی، آپ کو پیسے ملیں گے، اور یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ لیکن ملکہ رانیہ کے بارے میں، ملکہ عالیہ کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ پورے کا پورا اس وقت پورے پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اور بلکہ یہ بھی ہوا، ایک ٹویٹ کے بدلے میں ایک ٹویٹ ہوا، اور ٹویٹ کے نتیجے میں ان نوجوان کو اٹھا لیا گیا، اور اس حد تک اٹھایا گیا کہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ لاہور میں ری ٹویٹ کرنے پر 25 سالہ نوجوان کو اٹھایا گیا، خاندان پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ ان کی اہلیہ ہارٹ اٹیک سے مر گئیں، اور نوجوان کو پیرول پر رہائی نہیں ملی، مردہ لاش جیل لے کر گئے، اور وہاں پہ ان کا چہرہ دکھایا گیا، اور اس میں کیا میں جھوٹا بن جاؤں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس بات پہ بات کی ہے، اور انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا لوگ ہیں جن کا کام پاکستان کی سلامتی کی حفاظت ہے، ملک کی سلامتی کا تعین کرنا ہے، ملک کی سلامتی کا تحفظ کرنا ہے، اور نظام انصاف فراہم کرنا ہے، عدلیہ کا کام، لیکن سب کے سب اس وقت جو ہے وہ اس خاندان کے ذاتی غلام بن چکے ہیں، اور ذاتی غلام اس حد تک کہ آپ کچھ بھی ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایک اور ہے، اور یہ اس صورت معاملہ یہ ہے کہ فیک گورنمنٹ ہے، اور پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں، بغیر تماشائی کے ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ
مریم صاحبہ جا رہی ہیں اور خالی اسٹیڈیم پہ ویو کرتی ہیں اور ایسے شو کرتی ہیں کہ عوام کا جمع غفیر ہے اور ان کا استقبال کر رہا ہے، جبکہ پی ایس ایل کے میچز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں بغیر تماشائیوں کے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ بادشاہ سلامت ان کے ساتھ ہیں اور بادشاہ سلامت جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی نظام چلنا ہے، لہٰذا وہ نظام چل رہا ہے. اسی طریقے سے جی ایک اور خبر ہے، اور پنجاب حکومت میں CCD ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے بارے میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں، انسانی حقوق کی مقامی تنظیمیں بہت سارے سوالات اٹھا چکی ہیں، اور مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں اس فورس کے ہاتھوں، لیکن ان کا محاسبہ نہیں کیا جا رہا. بلکہ ہوا یہ ہے کہ 144 سنگل کیبن گاڑیاں خرید لی گئی ہیں اس کے لیے، اور تمام 144 گاڑیوں کی فیبریکیشن اور لائٹس کی جو ہے وہ تنصیب بھی ہو چکی ہے، اور 57 کروڑ 6 لاکھ روپے مزید درکار ہوں گے. یعنی بلینز آف روپیز جو ہیں، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے لیے کوئی پرسان حال نہیں. خواہ وہ اساتذہ ہیں، خواہ وہ کسان ہیں، خواہ وہ تاجر ہیں، خواہ وہ طلبہ ہیں، وہ بیچارے گل سڑ رہے ہیں، پاکستان کے عوام گل سڑ رہے ہیں. لیکن جہاز خریدے جا رہے ہیں اربوں روپے کے، گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں کروڑوں روپے کے، مجموعی طور پر اربوں روپیہ تعیش پہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور معاملات ابھی، لیکن اس کے باوجود جو اصل پرابلم ہے وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو بہرحال اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا خبروں کی طرف، جی انٹرنیشنل خبروں کی طرف، اور وہ خاص طور پہ یہ جو اسرائیل امریکہ ایران جنگ، اس پہ میں تو کہتا رہتا ہوں اور عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کافی الجھا ہوا مسئلہ ہے. اور ابھی ڈاکٹر معید یوسف صاحب ہیں، معید یوسف عمران خان صاحب کی کابینہ کے اہم رکن رہ چکے ہیں، ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں سوشل میڈیا پر اپنے نظریات مسلط کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اگر اگلے ہفتے کے اندر اس بحران کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو تاریخ اس مشرق وسطیٰ کے تنازع کو تیسری عالمی جنگ کے طور پر یاد رکھے گی. بہت جلد یہ عالمی تنازع کی شکل اختیار کر لے گا، چاہے ممالک کی تعداد ہو، تشدد کی شدت ہو یا اس کے تباہ کن اثرات کا دائرہ ہو. جو لوگ اسے روک سکتے ہیں انہیں فوراً اس کو ہونے سے روکنا چاہیے. یہ معید یوسف ہیں، کم بولتے ہیں لیکن وہ بولے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے. اسی طریقے سے ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک طرف دفاعی معاہدہ تھا سعودی عرب اور پاکستان کا، اور میرا خیال ہے کہ اس دفاعی معاہدے پر ابھی تک پاکستان جو ہے وہ عمل درآمد کرنے سے قاصر ہے، اور کوشش کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے حکمرانوں کی بند کمروں کے فیصلوں کی وجہ سے، جو عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کے فیصلوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان جو ہے وہ تلوار کی نوک پر ہے، اور کسی بھی لمحے خدا نہ خواستہ جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. ہم نے اپنے تمام انڈے جو ہیں وہ سب کے سب رکھ دیے ہیں جناب صدر ٹرمپ کی ٹوکری میں، اور انہی سے ہم ہر وقت ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ خبر ہے، اور وہ یہ کہ اب پیرالل جو خلیجی ممالک ہیں وہ پیرالل اپنے دفاعی معاہدے اور دفاعی تعاون کی باتیں کر رہے ہیں. اور یوکرین کے صدر نے وزٹ کیا ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کا، قطر کا، UAE کا، سعودی عرب کا، اور اس میں انہوں نے دفاعی تعاون کے معاہدے کر لیے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ بھی کر لیا ہے اور قطر کے ساتھ بھی کر لیا ہے. 2 معاہدوں کا تذکرہ، 2 معاہدے منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور اس بات کی انہوں نے خود ہی اس بات کا کہا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اس سے ہٹتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے جو دفاعی معاہدہ کیا تھا وہ حرمین شریفین کے تحفظ کا تھا، اور محافظ حرمین کا کہا تھا جناب بادشاہ سلامت نے کنونشن سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے. لیکن اگر اس معاہدے پر عمل درآمد ہو رہا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا. اور کیونکہ ایک عسکری قیادت کے اعلیٰ عہدیدار نے یہ بات کی ہے کہ سعودی معاہدہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد ڈیٹرنس، دفاعی مضبوطی کے بدلے نقد رقم کا حصول تھا، لیکن ہمیں
نہ تو کوئی نئی سعودی سرمایہ کاری ملی اور نہ ہی کوئی ڈیٹرنس ملا. اور یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے، اور انہوں نے ایک اعلیٰ عسکری قیادت کی سوچ کے سے واقف ایک شخص کو یہ انہوں نے اس کو لے کے یہ سارے کا سارا کوٹ کر کے یہ دعویٰ کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو بند کمروں کے فیصلے ہیں وہ کس حد تک نقصان دہ ہیں، اور اس وقت پاکستان کتنا انڈر پریشر ہے یہ شاید ہی کوئی اندازہ کر سکے. اس کی وجہ ہے کہ حکمران جو ہیں یہ تو جی چلے جاتے ہیں، اور حکمرانوں نے چلے ہی جانا ہے، لیکن ان کے جو فیصلے ہیں وہ کئی دہائیوں تک پھر ہمارے مملکت خداداد پاکستان کو بھگتنا پڑتے ہیں. اور جنرل ایوب صاحب کے فیصلے، یحییٰ خان کا جو ہے ظالمانہ نظام، اور اس کے بعد پھر ضیاء صاحب کے فیصلے، اور پھر مشرف صاحب کے فیصلے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جنرل باجوہ کی کمٹمنٹس، خفیہ ملاقاتیں، خفیہ معاہدے اور خفیہ یقین دہانیاں آج ہمارے جو ہے وہ گلے کا توق بنی ہوئی ہیں. اور یہی کام اس وقت فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی ذرا سوچنے کی بات ہے. اور دوسری جانب G7 ممالک نے ایران جنگ بندی میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچوں کے پر حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے، اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی محفوظ اور ٹول فری آزادی کو یقینی بنانے کی ضرورت کا اعادہ کیا ہے، کیونکہ لڑائی تنازعہ جو ہے وہ وہیں پہ ہو رہا ہے.